السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایسائیو تلنگانہ کی جانب سے جاری اس رمضان میں سیریز میں ایک حدیث لے کر آئے ہیں جو بہت ہی پیاری حدیث ہے، اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اصول اور طریقہ بتایا ہے کہ اگر مسلمان اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو انشاءاللہ مسلمانوں کے اندر کی آپسی کدورتیں، عداوتیں، بغض، نفرتیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، اور اللہ کے رسول نے جو بشارت اس میں دی ہے کہ ایک کامل ایمان اس کا ہو جائے گا، تو اس پر مسلمان اگر عمل کریں گے تو کامل ایمان کو وہ پہنچ سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ حدیث کیا ہے۔ حدیث ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، متفق علیہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ جب دیکھتے ہیں، امام ابو داؤد سجستانی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جس پر اسلام کا دار و مدار ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے محدث اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اسلام کے ان اصول میں سے ہے جس کے بارے میں قرآن میں وصیت کی گئی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ اسی طرح ایک دوسرے محدث اس حدیث کے مقام و مرتبے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اسلام کے ان اصول اور ضابطوں میں سے ہے جن کا مقصد ہے مسلمانوں کے درمیان آپسی بھائی چارہ، ان کے درمیان آپس میں الفت و محبت، آپس میں اتحاد و اتفاق۔ یہ اس حدیث کا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی طرح جب ہم اس حدیث کی تشریح دیکھتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مومن اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے وہ پسند کرتا ہے۔ جب دیکھیں گے ہم کہ ایک انسان اپنے لیے کیا چیز پسند کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے وہ بھلائی، خیر، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے بھلائی حاصل ہو، مجھ کو خیر حاصل ہو، سماج میں لوگ میری عزت کریں، میرا ایک مقام و مرتبہ ہو، میری اولاد، میرے اہل و عیال دنیا میں اچھی زندگی گزارے، باعزت زندگی گزارے، اور آخرت میں بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ آخرت میں اس کو جنت کا حصول بڑی آسانی سے ہو جائے، اس کے حساب و کتاب میں آسانی ہو، جہنم سے اسے چھٹکارا مل جائے۔ ٹھیک یہی کانسیپٹ اور یہی چیز اس کو اپنے بندہ مومن کے لیے پسند کرنی چاہیے کہ میرا ایک بھائی، میرا مسلمان پڑوسی، میرا مسلم بھائی، میرا سگا بھائی، میرا رشتہ دار، اس کو بھی دنیا میں اسی طرح سے عزت ملے جس طرح سے مجھے ملتی ہے، اس کو بھی دنیا میں شرافت اور بھلائی اور خیر اسی طرح ملے جس طرح مجھے ملتی ہے یا میں چاہتا ہوں، اور اسی طرح میرا بھائی دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزارے، اسی طرح میرا بھائی آخرت میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والا ہو، اسی طرح میرا بھائی جہنم سے چھٹکارا پا کر جنت میں آسانی سے پہنچ جائے، اس کا حساب و کتاب آسان ہو۔ یہ جو پوری پسندیدگی ہے ایک بندہ مومن کی، وہی اپنے دوسرے بندہ مومن کے لیے ہونی چاہیے۔ جس طرح سے میں چاہتا ہوں کہ میں پریشانی میں مبتلا نہ ہوں، برائیوں سے میں بچ جاؤں، میں اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر زندگی گزاروں، میرے اوپر کوئی آفت نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، دکھوں سے مجھے نجات مل جائے، ٹھیک یہی تصور ہمارا اپنے بھائی کے لیے ہونا چاہیے کہ میرا بھائی بھی پریشانی میں مبتلا نہ ہو، میرا بھائی بھی دکھوں سے، پریشانیوں سے نجات پا جائے، میرا بھائی بھی گناہوں سے، معیشت سے بچ کر زندگی گزارے، میرا بھائی بھی اللہ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارے۔ یہ ایک بندہ مومن کے تعلق سے جب ایک بندہ مومن سوچے گا تو اس کے ایمان کی تکمیل ہوگی۔ اس سے کہیں بڑھ کر محدثین نے اس کی تشریح کی ہے اور فرمایا ہے کہ ایک اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ بندہ مومن اپنے غیر مسلم بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے اور تکمیل ایمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ ترمذی کی ایک دوسری حدیث ہے، اس میں فرمایا احب للناس کما تحب لنفسی،
اپنے لیے جو تم پسند کرتے ہو وہی اپنے دوسرے لوگوں کے لیے پسند کرو۔ وہ غیر مسلم جس طرح سے شرک و بدعت میں مبتلا ہے، ظلمت و تاریکی میں زندگی گزار رہا ہے، جہنم کی طرف وہ دھیرے دھیرے جا رہا ہے، دین اسلام اس کے پاس ہے نہیں، تو ہم جس طرح ان چیزوں اور ان نعمتوں سے فائدہ مند ہو رہے ہیں، اسی طرح ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس تک پہنچا کر جہنم سے اس کو نجات دلانی چاہیے، نجات دلانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ایک غیر مسلم بھائی جہنم سے چھٹکارا پا جائے، دنیا میں شرک و بدعت پرستی سے بچ کر زندگی گزارے، ایمان کی نعمت سے وہ مالا مال ہو۔ یہ کانسیپٹ اور یہ تڑپ اور یہ لگن جب ہو جائے گی تو تکمیل ایمان کو ہم پہنچیں گے، اور اسلام جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے یا اللہ کے رسول نے اس حدیث میں جس چیز کا مطالبہ کیا ہے وہ پورے کرنے کی طرف ہم جائیں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے کیا کیا فوائد ہیں۔ محدثین نے کچھ اس کے نکات بیان کیے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے ایک اس حدیث کا نقطہ یہ ہے، یا اس حدیث سے یہ مطالبہ چاہ گیا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھلائی پسند کریں۔ دوسرا یہ مسلمان آپس میں اپنے روابط اور تعلقات کو مضبوط اور استوار بنائیں۔ تیسرا یہ ایمان کی خاصیت ہوتی ہے کہ بندہ مومن کبھی کسی کے لیے برائی یا شر پسند نہیں کرتا، سب کے لیے اچھائی اور بھلائی پسند کرتا ہے۔ چوتھا یہ کہ نیکی و بھلائی کے کاموں میں جب بندہ مشغول ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان تقویت پاتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اور معصیت اور گناہ کے کاموں میں پڑنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث بتاتی ہے کہ بندہ مومن کے اندر تواضع و انکساری ہونی چاہیے، اور اسی طرح بندہ مومن کے اندر ایک جسد واحد کی تڑپ ہونی چاہیے کہ تمام مسلمان آپس میں اتحاد و اتفاق کا پیکر بنے، کأنہم بنیان مرصوص کی مثال بنے، جیسا صحابہ کا معاشرہ تھا۔ یہ اس حدیث کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس ماہ مبارک کے برکت سے اس حدیث پر ہم مسلمان عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تمام بھائی اور غیر مسلم بھائیوں کے لیے ایک وہ جذبہ رکھیں گے جو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔